سب کافی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله. میں سے پہلے جو عبارت ہے نا وہ ذرا خود ہی ذرا پڑھ لیا کریں، زبان سے بھی پڑھ لیا کریں، مطالعہ تو خیر کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ زبان سے بھی پڑھ لیا کریں۔ ہاں جی، میں نے کتاب الایمان تو خیر سب کی ہے، عبارت سن کے پھر سب کو کہلوا دیتا ہے، سب سے پڑھنے کا بھی ہے، کتاب بھی اگر ایسے ایسے ہے ہمارے یہاں عرب ہے مولانا حسین صاحب کا مقات مالی ہیں، پڑھ لیں گے آگے۔ باب أمور الإيمان. نور سے بھری ہوئی الحمدللہ، ہر حدیث کا نور، اس پر عمل کا جذبہ ہے الحمدللہ، یہ ہے عمل کا شوق جذبہ۔ اب آگے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، آگے وبه قال حدثنا آدم بن أموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة. تقرأ شرح میں لکھا ہوا ہے تقرأ تقول کے معنی میں ہے، تقرأ تقول کے معنی میں آپ ہر ایک کو سلام کریں، چاہے آپ اس کو پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ رہتا ہوں مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے، سلام کرنا سنت ہے، مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہاں حدیث شریف میں اجمال آگے ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں سلام کے ابواب آئیں گے، ان سے وہ باب سلام کے سلام کی حدیث الحمدللہ پڑھیں اور بیان کریں۔ آگے عبارت پڑھی۔ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول. وہ ایک حدیث شریف نور سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ تفصیل دو خیر کچھ آگے انشاءاللہ تھوڑی بہت جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو کروں گا، تھوڑی تھوڑی باتیں۔ ایمان، کتاب الایمان ہمارے مولانا شاہ ابو غنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواز سے ہندوستان سے تشریف لائے مدرسہ ملیہ میں، کافی پہلے کی بات ہے، کمرے میں تشریف فرما کہ ایک جملہ فرمانے لگے کہ ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا، کہ ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا، یعنی اپنے اندر کو مطیع اور فرما بردار بنانے کا ہے۔ ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا، اور اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا، کہ اپنے ظاہر کو مطیع اور فرما بردار بنانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا۔ ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا، اور اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا، اور احسان نام ہے ان دونوں کو حسین بنانے کا۔ احسان نام ہے ان دونوں کو حسین بنانے کا۔ ہمارا ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل، اس میں حسن اخلاص سے آئے گا، اور احسان نام ہی اخلاص کا ہے نا، خلوص ہے۔
احسان نام ہے ان دونوں کو حسین بنانے کا، کہ ہمارا ظاہری عمل ہو یہ باطنی عمل، اس میں جو حسن ہے وہ اخلاص سے آئے گا، یعنی وہ حسین تب بنے گا جب اس میں اخلاص ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو جانا۔ کہ ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا، اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا، اور احسان نام ہے ان دونوں کو حسین بنانے کا۔ کیونکہ احسان کہتے ہیں اخلاص کو، خلوص کو، ہمارا ظاہری عمل ہو یہ باطنی عمل، ان دونوں میں حسن وہ اخلاص سے آیا ہے۔ کتاب الایمان، مزید ذکر خیر ہے انشاءاللہ، اتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کروں گا انشاءاللہ۔ آگے پھر آپ کی بات، ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بخاری شریف، ترمذی شریف اور یہ 12 کتابیں ہیں، ان میں 2 انداز اپناتا ہوں، 2 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ دونوں کا نام ہے سرد، دونوں کا نام سرد ہے، دونوں کا نام سرد۔ ایک سرد تو ترمذی شریف میں عنوان آتا ہے باب ما جاء فی سرد صوم، لگاتار روزوں کے بیان میں، یہ سرد لگاتار کے معنی میں ہے۔ کہ عبارت چلتی رہے، الحمدللہ عبارت بھی چلتی رہے انشاءاللہ، اس میں تھوڑا بہت ذکر خیر ساتھ ساتھ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو وہ بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ بس وہ عبارت ہی پڑھی، کچھ ذکر خیر بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ الحمدللہ۔ اور دوسرا سرد کا معنی، سرد سردی سے ہے، سردی، سردی کا معنی کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا، سردی ٹھنڈا ہونا۔ ایک یہ کہ ٹھنڈے انداز سے آہستہ آہستہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، ابتدا سے کچھ تفسیر بھی چلتی رہے، جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا الحمدللہ۔ یہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے 3 کتابیں ہیں جن کے عجائبات کی انتہا نہیں ہے۔ بخاری شریف سب سے پہلے قرآن پاک ہے، پھر بخاری شریف اور مسلم شریف، ان کے عجائبات کی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بس یہی رہا تھا اس 12 سال سے پہلے تفسیر کرتے کرتے بمشکل بس یہ کتاب و طہارت تک پہنچتا ہوں، بس بمشکل ہے، اب تو وہ بھی ہیں تفسیر کے ساتھ تھوڑا بہت بمشکل، بس یہ ایمان کے ابواب ان تک پھر آگے پھر اجمالی انداز، پھر عبارت بھی، اور پھر ساتھ ساتھ اجمالی طور پر ذکر خیر جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرما دیتے ہیں، اللہ آسانی سے پورا کر دیتے ہیں۔ دونوں امداد ہے الحمدللہ۔ ایک یہ کہ میں آخر میں عبارت شروع کروں، زور لگاؤں، ایک ابتدا ہی سے درمیان انداز اختیار کریں، ساتھ ساتھ جو بعد میں زور لگانا وہ بس شروع سے کر لیں الحمدللہ۔ عبارت بھی چلتی رہے الحمدللہ۔ حدیث شریف کی عبارت ان ہمارے بزرگوں کا مقولہ مشہور ہے، ان فی العبور لبرکہ، کہ حدیث شریف سے عبور، اس کی عبارت ہے، اس سے گزرنا یہ باعث برکت ہے۔ حدیث شریف کا پڑھنا ثواب ہے الحمدللہ، انہیں حدیث شریف کی تلاوت بھی ثواب ہے، برکت کا ذریعہ ہے الحمدللہ۔ اور اصل حدیث شریف تو یہی ہے، ہم تو آگے ترجمہ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں، باقی اصل حدیث تو جو عربی کا متن ہے یہ ہے الحمدللہ جو آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا آگے آپ نے دیکھنا، کل ایک صفحہ، کل 2 صفحے آپ عبارت دیکھ کر آئیں، لیکن تشریح انشاءاللہ، اور لیکن ساتھ ساتھ کوشش کریں حاشیہ جتنا ہو سکے کرنے کی۔ کہ میں حاشیہ سن رہا ہوں نا آپ سے، کہاں حاشیہ کہاں تک پہنچا تھا آپ کر رہا ہوں؟
کہاں سے پڑھنا ہے؟ ہاں، ما تعلق وہاں کرتا رہتا ہوں. اللہ اپنی مہربانی فرمایا تھا. دیکھو مطالعہ کرنے کا طریقہ یہی ہے، پہلے متن کو متن میں حل کریں. حدیث شیعہ کا جو متن ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. پھر حل کے لیے اگر ضرورت پڑے تو بین سطور دیکھیں، مزید ضرورت پڑے تو حاشیہ دیکھیں، خوب جاتا ہے اس میں تفصیل لکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہے طلباء کے مطالعہ کہتے ہیں کہ سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا مطالعہ ہے. طلباء کے مطالعے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا. یہ مزاج ہے، ابھی سے بنا لیں گے، تعلیمی کے زمانے سے بنا لیں گے تو پھر ساری زندگی کام آئے گا. اور مطالعہ ہے حاشیہ بین سطور، یہ چیزیں اگر دیکھیں غور کریں. ارے بھائی مولانا حسین صاحب، کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے اس کا مطالعہ نہیں ہوتا، اس کا تو نظارہ ہوتا ہے. جیسے چڑیا گھر میں آپ جائیں گے، وہاں دیکھتے ہی آپ پہچان لیں گے کہ یہ شیر ہے، یہ چیتا ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ شیر ہے، چیتا ہے، فلاں جانور ہے، یہ پہچان لیں آپ دیکھتے. وہاں سعودی افریقہ کے سفر میں تھا، وہاں پر دنیا کا سب سے مشہور جنگل جو 20,000 مربع کلومیٹر میں ہے، 20,000 مربع کلومیٹر میں ہے. کافی بار ہوگا وہاں، بالکل وہاں بس وہ اسی حد بندی کر رہے تھے، اندر وہ کھلا ماحول ہے وہاں پر. وہاں داخل ہوئے، دیکھتے تو ہاتھی کھڑے ہوئے، بڑے بڑے ہاتھی آتے ہیں. ہاتھی تو ہمارے چڑیا چھوٹے چھوٹے، اتنا بڑا جیسے پنکھے قریب، پنکھے سے تھوڑا سا نیچے تک اتنا بڑا ہاتھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حدیث میں آتے نا، حدیث میں آتا ہے آپ سے منتہا پر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو اس کے بیر خلال حجر کے مٹکوں کی طرح، خلال حجر کے مٹکوں کی طرح. یہ تشبیہ کیفیت میں ہے، کمیت میں نہیں، مقدار میں نہیں، کیفیت میں ہے. جیسے خلال حجر کے بیر بڑے بڑے ہیں، نہیں خلال حجر کے مٹکے بڑے بڑے ہیں، اسی طرح بیر بھی بڑے بڑے اپنا. اور اللہ اپنی مہربانی فرمائے. وہ ورقها آذان الفیل، اس کے جو پتے ہیں وہ ہاتھی کے کانوں کی طرح. ہاتھی کا مجھے وہاں سمجھ میں آئی، جب وہ ہاتھی دیکھ رہے بڑے بڑے ہاتھی دیکھے، ان کے کان اتنے بڑے بڑے تھے پورے. وہاں پتہ چلا کہ واقعی مراد سے بڑے بڑے پتے آ رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تو مطالعہ اس عبارت کا ہوتا ہے جس کو حل کرنے کے لیے اور فکر کرنا پڑے، آگے نہیں کوشش کرنی پڑے، فکر کرنی پڑے، حتیٰ کہ آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے نہ لگے. اللہ نہ کرے پر بار بار دماغ پلٹیاں کھایا، وہ ہوتا ہے مطالعہ جس میں آپ کی محنت لگی ہو، کوشش لگی ہو. محض دیکھنے سے بھی بات حل کر لی، وہ کیا آپ نے حل کی ہے؟ وہ تو ایسے جیسے خطبے کی عبارت آپ نے پڑھ لیا کرنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے تو مطالعہ اس عبارت کا ہوتا ہے جس کے حل کرنے میں زور لگے، فکر لگے اپنا ہے. ہاں
سب ساتھی نے مطالعہ کیا ہے. اب ذرا پڑھو عبارت، ذرا پڑھو یہاں سے. ما تعلق کیا لکھا ہے؟ حدیث ہاں کیا میں نے حدیث ہاں ما تعلق حدیث نیت، کیا لفظ پڑھیں گے؟ ما تعلق حدیث نیت ترجمہ. ہاں یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ ہاں نیت ترجمہ تو کہیں پڑھ زبر کیوں پڑھی ہے آپ نے؟ ما تعلق حدیث نیت ترجمہ کا نصب کس نے دیا ہے اس کو ہمیں؟ مہمان ہیں مخل اساتذہ ہوں پھر تو نہ بولیں اس کی طرح. دولہ حدیث کر رکھیں ساتھی کہاں سے؟ احیاء علوم سے. ان کا اساتذہ کرام سے نہیں پوچھتے ہیں بولے ہیں ان سے تو بھائی اساتذہ کرام علماء کرام کو دورہ ہوتا ہے تو اس میں بھی میری خواہش ہوتی ہے کہ طلباء ہوں تو اللہ کچھ لوگ طلباء آ جاتے ہیں تو پھر ان سے ذرا ایسے بیچارے خود بیچارے کوشش کرتے ہیں تو سب طالب علم ہی ہیں. بھائی مولانا مشرف صاحب دورہ آپ نے بھی کر رکھا ہے. پھر ہمارے مولانا حسین صاحب بہت پہلے ہمارے پرانے ساتھی ہیں الحمدللہ، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے بیٹھ جاتے سوق میں آ کر الحمدللہ. حدیث شریف کے اساتذہ ہیں. کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے یہ ان کا حسن دن ہے، اور خود اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا. اس سے طلب علم کے فضائل ملتے رہیں گے. مشکوٰۃ شریف میں کتاب علم میں حدیث شریف ہے نا، کتنی مبارک حدیث شریف ہے طلب علم کی فضیلت کے بارے میں. من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. میں ایک مدرسے میں گیا، ہاں پرشکیہ میں، وہاں ایک بورڈ ہے، وہاں سامنے ماتھے کے پر یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے. من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة. ہے مولانا احمد صاحب دورہ حدیث کرنے کے بعد کوئی اور آپ کو عالم سمجھے، ہمیں عالم سمجھے، یہ ان کا حسن ظن ہے، لیکن خود اپنے آپ کو طالب علم بھی سمجھنا. ہم محتاج ہیں علم. اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، اپنے ہے خود اپنے آپ کو ہاں کہتے ہیں. اس سے علم میں کتنی مبارک ہے وہ جس کو وہ من جاء الموت، جس کو اس حالت موت آئے کہ وہ علم دین کو طلب کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، علم دین کو طلب کر رہا ہے، تلاش کر رہا ہے. لیحیی بہ الاسلام، مقصد کیا ہے کہ دین اسلام کو زندہ کروں، بس یہ ہے مقصد. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ کرنا ہے. نمبر بھی کوئی مقصد نہیں ہے لانا. ان میں کیا رکھا ہے لانا؟ اپنے اندر کا نمبر لگاؤ کہ میرے اندر کتنے نمبر ہیں لانا. یہ نمبروں سے کچھ نہیں بنتا لانا. اپنے اندر کا محاسبہ کریں کہ میرے اندر کتنے نمبر ہیں. وہ کمزور ہوں ذہین سب طلباء قبول، تمام مدارس قبول الحمدللہ کی رحمت سے. اور نیت کیا ہو؟ لیحیی بہ الاسلام، اس کے لیے دین اسلام کو زندہ کرے گا. تو اللہ اس نیت سے علم دین کی طلب کی برکت طلب کرتے ہوئے موت آ جائے، اللہ کیا مقام عطا فرمائیں گے؟ فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. تو اس کے درمیان
اور ہیں نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، اگرچہ وہ درجہ بہت بڑا ہے، یعنی درجہ نبوت ہے، اتنا اللہ قرب عطا فرمائے، یعنی جنت میں اتنا قرب عطا فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں نا۔ اب ما تعلق ہنی پڑھیں، کیا پڑھ رہے تھے؟ ما تعلق، ہاں جزاک اللہ، بولو اساتذہ سے میں کو، ہاں باقی ہاں کہ کیا ما تعلق نیتی ہیں۔ اب تک دیکھو ذرا طلباء ہیں، طلباء کے لیے گناہ سے بچنا کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ طلباء ہیں، بس ان کو کتاب سے جوڑ دو، الحمدللہ ان کو مطالعے کا شوق دلا دو، آگے پھر حاضری کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب چمٹی رہ گیا نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ لفظ خیر ہے طلباء کا بس کتاب سے لفظ خیر، وہ کتاب سے نکاح کر دو، کتاب سے نکاح کر دو، کتاب سے تعلق جوڑ دو، الحمدللہ مراد ہی تعلق جوڑ دے۔ مشہور ہے لطیفہ ہی ہے، ایک طالب علم، تم نے گھر والی کا نام تھا قطب، اور وہ طالب علم وہ قطبی کا مطالعہ کر رہا، بڑی گہرائی سے مطالعہ کر رہا، اور گھر والی دیکھ رہی قطبی کا مطالعہ کر رہا ہے، قطبی کا مطالعہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے پھر تنگ اور کہا یہ قطبی کو دیکھ رہے ہیں، یہ قطب کو بھی دیکھ لینا، قطب کو بھی دیکھ لینا، بیٹے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اصل چیز یہی ہے، جب اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر الحمدللہ پھر وہ دائیں بائیں کی چیزیں خود بخود چھوٹ جاتی ہیں۔ حسین صاحب ان میں کچھ ہے اندر کا کام ہے۔ آج کل میں حاشیے سن رہا ہوں، طلباء سے لگے سناؤ نہ لگے تھے، ہمارے بزرگ استاد تھے، شروع میں کچھ عرصہ چند مہینے کے لیے چند دن کوشش کرتا ہوں توجہ دلانے کی۔ حاشیے یہ تب سنوں گا جب خود حاشیے دیکھوں گا، یا کروں گا۔ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے نا بھائی، میں بھی دیکھوں کیا لکھا ہے یہاں پہ، کیا کروں۔ اساتذہ کرام حاشیے کا تبھی کہہ سکیں گے جب خود بھی حاشیے دیکھنا ہے، رات کو جاگیں گے، رکھنا محنت کریں گے، کوشش کریں گے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال سب اساتذہ ہیں، وہ ہمارے ٹھنڈی ہوا ہیں، یہ کچھ الفاظ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یاد رہا ہے، باقی آپ رات الحمدللہ سے ماشاء اللہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ما تعلق کیا لفظ، ما تعلق حدیث، آگے کیا پڑھیں، نیت، ترجمہ تو پڑھا، ترجمہ کیوں، یہ ترجمہ تھا، یہ تا پر زبر کیوں پڑھی آپ نے؟ بھی ترجمہ نیت ترجمہ تھا، یہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ ہاں میرے پاس یہاں آپ کی کتاب میں بعد میں بھی ترجمہ لکھا ہو، چلو اگر با نہ ہو ترجمہ تو ہو تو پھر ہاں اس میں با نہیں ہے نا، ہاں ہے۔ اب ایک لفظوں کو سوچنا ہوتا ہے، لا پڑھنا پڑھانا آسان، بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے، بڑا کھپنا پڑتا ہے۔ اور یہ بخاری شریف ہے، یہ آخری کتابیں ہیں، ابھی آپ سے جو باتیں پوچھ رہا ہوں یہ ابتدائی درجوں کی ہیں ساری، مطالعے کی تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب درجے میں وہاں مشکات شریف سب ہوتا، مشکات شریف کا تھا سب میں، مشکات شریف کا حاشیہ ختم، پھر اندر آج کتاب شروع کی ہے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، گزرنامہ صحیح پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، کوشش کریں اپنے مقصد کو سمجھیں کہ ہم گھر سے کس لیے آئے ہیں۔ اب بتلاؤ ترجمہ تو کیوں پڑھا؟ ترجمہ تو ہاں نصب پڑھ رہے ہیں، اس کی ضرورت پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، مستر ہونے سے تو نصب نہیں آتی، اگر پیچھے کوئی عامل ہوگا مستر پر بھی، ہاں مستر اگر عمل کرے گی پھر کوئی آگے نصب دے گی نا، اور مستر ہونے کی وجہ سے تو عمل نہیں آئے گا، نصب نہیں آئے گا۔ بھائی مولانا حسین صاحب یہ دیکھو، اگر یہ نو جھونک کریں تو کتنا وقت لگتا ہے اس میں نا؟ ترجمہ ما تعلق ہے اللہ کے بندو، یہ تعلق کیا ہے؟ تعلق کیا ہے؟ خود تعلق ہے یہ تعلق، یہ کون سوا ہے یہ تعلق؟ ہاں باب تفاعل کی مصدر ہے، اور نحویر میں آپ نے پڑھ رکھا ہے ہر مصدر عمل کرتی ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو جانا، ہر مصدر عمل کرتی ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ آگے لمبا سلسلہ ہے، ہر مصدر عمل کرتی ہے، ہم نے تمہیں خال شاید توضیح النحو میں کسی کتاب میں لکھا بھی ہے، ہاں ہر مصدر عمل کرتی ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، کبھی فاعل کی طرف مضاف مفعول محذوف، کبھی مفعول کی طرف مضاف فاعل محذوف، کبھی دونوں ذکر کبھی دونوں حذف، یا پورا کنبہ ہی حذف ہوتا ہے وہاں۔ مصدر فاعل کی طرف مضاف مفعول محذوف، کئی مفعول کی طرف مضاف فاعل محذوف، کبھی دونوں ذکر کبھی دونوں حذف، یا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ تعلق کیا ہے؟ تعلق ہے کس کی مصدر ہے؟ ہاں تو ہر مصدر عمل کرتی ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو، یہ مفعول مطلق بھی نہیں ہے، یاد کرنا۔ اب یہاں فعل تو اور تو ہے نہیں، یاد کرنا ہے۔ اب دیکھیں خود یہ جو تعلق یہ کیا چیز ہے؟ ہاں تو اب یہ ما تعلق، آگے دیکھیں ما تعلق حدیث نیتی، آگے الترجمہ، یہ حدیث نیتی، کہ نیت والی حدیث کا آگے ترجمہ ہے، یہ ترجمہ یہ مفعول بن رہا ہے مصدر کا، یا تعلق مصدر کا مفعول بھی بن رہا ہے نا، یہ ہاں کوئی بات ذہن میں آ گیا؟ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ما تعلق حدیث نیت ترجمہ، تو دیکھو صحیح عبارت پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر آگے اس کا مطلب بھی بیان کر سکیں گے آپ۔ اب اس کا خلاصہ کیا نکلا ہے اس سے کہ کیا اخذ کیا آپ نے؟ ہمارے کو صاحب پہلے لفظی ترجمہ سنتے، ہمارے جو بزرگ اساتذہ تھے لفظی ترجمہ پر بڑا زور دیتے تھے۔ ہمارے چبور جی والے بزرگ استاد تھے، چبور جی والے بزرگ استاد، وہ تو بالکل ہدایت النحو سے ترجمہ بند کر دیتے، فرمایا خود کرو۔ اب جا کر آپ نے صرف نحو پڑھی، کس لیے پڑھی آپ نے؟ خود ترجمہ کر لا، جو موٹا موٹا مفہوم بیان کر دیتے، ترجمہ خود کرو، کر لو۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ اپنے بھائیوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں، کیا نام ہے پیچھے بھائی؟ ہاں کیا پڑھتے ہیں اپنے جی؟ قاری بھائی، اب مجھے اپنے بیٹے بتلائیں سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ بس یہ بتلاؤ مجھے۔ میں گورنمنٹ کالج میں ہاسٹل میں گیا، وہاں بچوں سے پوچھا۔ اچھا میں بتلاتا ہوں، یاد رکھنا۔ دیکھو سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، بس یہ ہے نیت الحمدللہ ہے۔
کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کہ انشاءاللہ آپ کی سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوں گی۔ ایک بھائی سکول کالج کے بچوں کو یوں نصیحت کرنے لگے، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک یہ ہے۔ ہاں نیت خدمت کی، نیت محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی، اور صحبت نیک ہے، بس اپنے نیک ماحول میں رہنا، غلط ماحول سے بچنا، غلط صحبت سے بچنا، پھر آپ کو انگریزی پڑھنا ثواب، ریاضی پڑھنا ثواب، سکول میں آنا جانا ثواب الحمدللہ کا، بس نیت نیک ہو اللہ۔ اس لیے میرے فرمانے لگے جو بچوں کو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائیں، بس یہ ہے نیت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو مہربانی فرمائے، آتے جاتے رہے جب موقع ملے انشاءاللہ۔ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، ہمارے دین پہ قائم رکھے۔ اچھا پھر ہمارے بھائی گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، جزاک اللہ، اگر جلدی نہ ہو تو پھر تو 4-5 منٹ کا سنتیں پڑھ لیں طالب علم، اگر آپ اجازت دیں، اتنی گنجائش اگر ہو، یہ نماز پہلے کھڑی کر لیں، آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، سنتیں پڑھ کر باقی سبق انشاءاللہ بعد میں ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ، رہ رہا ہے انشاءاللہ نماز کے بعد الحمدللہ۔ ترجمہ تک کیوں پڑھا ہے؟ ترجمہ تک تفاعل کی مصدر کا مفعول ہے، ہر ابھی نحوی کا مسئلہ ہے کہ ہر مصدر عمل کرتی ہے بشرطے کہ مفعول مطلق نہ ہو۔ آگے اس کی 4 صورتیں ہیں، کبھی یہ فاعل کی طرف مضاف مفعول محذوف، کبھی مفعول کی طرف مضاف فاعل محذوف، کبھی دونوں ذکر، کبھی دونوں حذف، سارا کل میں ہی حذف ہوتا ہے اس طرح، اکیلی مصدر کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی اللہ میرے بھائی مشر ہمارے بزرگ کرسی قریب کر دو ذرا میرے، نہیں آپ نہیں اٹھانا، یہ لکھا ہے ان کو خدمت کا ثواب دیں نا، الحمدللہ اپنے بزرگوں کے کلام کا ثواب مل گیا میرے۔ بس یہ بھی ایک حدیث شریف پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا ہے۔ دیکھو ابو داؤد شریف میں بعض دفعہ مجمع منتشر ہوتا ہے تو ان کو قریب کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ حدیث شریف سنا دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں ایک مبارک حدیث شریف گزری، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، احضروا الذکر ودنوا من الامام، احضروا الذکر ودنوا من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ امام سے مراد یعنی جو بھی واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں سب داخل ہیں اس میں الحمدللہ۔ درس بھی یہ بھی ایک مجلس نصیحت کی مجلس ہوتی ہے طلباء کے، اور بھی اس میں اللہ اپنی میں ہے احضروا الذکر ودنوا من الامام، کہ تم واعظ و نصیحت کی مجلس میں حاضر ہوا کرو اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ پھر آگے حدیث شریف کا جملہ ہے جس کا مفہوم یہی ہے، اگر بغیر عذر کے یا رکھنا، اگر نہ وہ پیچھے رہے گا دور رہے گا، فرمایا پھر حدیث شریف میں جنت میں اس کا داخلہ پیچھے ہو جائے گا، اگرچہ داخل تو ہو جائے گا لیکن داخلہ مؤخر ہو جائے گا۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف اور قریب آ کر بیٹھتا رہتا۔ چلو بھائی اپنے ساتھ ان سے تو میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، مولانا ہمارے بزرگ محی الدین صاحب سے میرا تعلق ہے پرانا محبت کا الحمدللہ، اس لیے میرا قریب بلا لیا الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، حدیث شریف میں آتا ہے احضروا الذکر ودنوا من الامام، یہ سبق سب کے لیے ہوتا ہے الحمدللہ۔ حدیث شریف کا سبق دین کی باتیں سب کے لیے ہوتی ہیں، باہر سے مہمان آ جاتے ہیں الحمدللہ، پوری ان کی بھائی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کو خیر کلمہ سب تک پہنچا دے۔ ہمارے بھی بچے سکول کالج کے بچے بھی آئے ہوئے تھے، پہلے کون بتلا رہے تھے نا،
کالج میں پڑھتا ہوں. ہاں ادھر آ گئے بھائی ماشاء. اچھا چلو پہلے ادھر دیکھ رہا تھا. جزاک اللہ. جگہ بدل لی ادھر میں ادھر دیکھ رہا تھا. چلو ٹھیک. ہاں کون سے کالج میں پڑھتے ہیں؟ پنجاب کا. جزاک اللہ تعالیٰ خوش رکھے. بھائی اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے. بس نیت خدمت کی اور صحبت میں یہ دو چیزیں ہیں. اللہ ہمارے ہیں. نیت خدمت کی. آپ انگریزی پڑھنا ثواب، ریاضی پڑھنا ثواب. اگر آپ یہ بھائی ایک نظام ہے اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. میں سفر میں جاتا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کاؤنٹر پر دیکھ رہے ہیں کاؤنٹر ہیں اور سارا نظام ہے پورا. وہ سب ان بچوں نے سنبھال رکھا ہوتا ہے. جہاز کے عملے تک دیکھیں سارے. یہ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان کر سکتے ہیں. ایک پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے. بس ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر. پھر آپ کا پڑھنا اسکول میں جانا، کالج میں جانا، یونیورسٹی میں جانا، یہ سب ثواب ہی ثواب ہے. الحمدللہ. بس اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں جملہ پڑھا. ہر کے الفاظ یہ تھے کہ بس تربیت نیک ہو، مقصد تھا کہ صحبت نیک ہو، تربیت نیک ہو. فاضل اور بی اے برابر. ہر کے الفاظ یہ تھے فاضل اور بی اے برابر کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء، سکول کالج میں پڑھنے والے طلباء، بس تربیت نیک صحبت میسر. پھر آگے منزل سب کی برابر ہے کہ سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال ہوں گے. اللہ اپنے اب میں بیماری کے مرحلے سے گزر رہا ہوں. ابھی آپریشن ہوا، یہ بائی پاس کا آپریشن ہوا. ابھی آپریشن کرنا ابھی یہی ماہ اسکول کالج کے بچے آگے ڈاکٹر بنتے ہیں جا کر اب تو بیچارے ہیں. اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے ہیں. بس اللہ نے خدمت ذمہ لگا رکھی ہیں. ہم طلباء ہیں، مدرسے میں رہنے والے طلباء، ہمارے ذمہ بھی ایک خدمت ہے. اللہ نے اپنے بندوں میں دین کی بڑی محبت اور پیاس رکھی ہے. آپ خوب محنت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی اس دین کی پیاس کو بجھائیں. یہ بہت ہے. دین کی محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں حلر رکھی ہے. آپ کے ذمہ یہ خدمت الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سارا نظام ہی اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے. آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ. جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جب ہے اچھا ابھی ٹھہر جائے. جب میں کہوں تو پھر دینا پانی. ابھی رکھتا ہوں. چلو آپ نے دے دیا میں پی لیتا ہوں. چلو اسے پانی کا مسئلہ بیان کر دوں گا. حصہ اپنے بزرگوں کو پانی. بھائی سب کوئی دعوت ہے پانی کی. دیکھو میرا اتنا کہنے سے آپ پانی پی لیں، مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا. ایثار کا معنی ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا. فضائل اعمال میں آپ نے پڑھا ہوگا، مشہور واقعہ ہے. بکرے کی ایک سری 7 گھروں سے ہوتی ہوئی واپس اپنے گھر پہنچ گئی. کہ ہر صحابی نے اپنے دوسرے پیارے صحابی کو اپنے اوپر ترجیح دی. کہ آپ لے لیں، آپ لے لیں، آپ لے لیں. اور لیتے لیتے واپس پھر اپنے گھر ہی آ گئی. صحابہ کرام کی شان ہے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. چاہے گھر میں خود فاقہ ہو یا فاقہ ہو لیکن پھر بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ.
بہرحال 3 سانس میں پانی پینا مسنون اور اولا ہے۔ شمائل ترمذی میں ایک حدیث گزری 2 سانس میں ہی پانی پینے کا ذکر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اپنے مبارک سانسوں میں بھی 2 مبارک سانسوں میں پانی نوش فرمایا، تو 2 سانس میں بھی پی سکتے ہیں، وہ بھی حدیث کی ثابت ہے۔ بعض مریض ہوتے ہیں بار بار ان کو پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا ایک گھونٹ ایک سانس میں پی لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک گھونٹ پی لیں، ایک سانس ایک سانس میں تھوڑا سا پانی پی لیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگرچہ خلاف اولا ہے، یعنی ہے تو یعنی مکروہ تنزیہی سے خلاف اولا کہتے ہیں، مکروہ تنزیہی خلاف اولا ایک ہی چیز ہے، خلاف اولا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث صاحب منصف فراق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں لکھا ہوا، ایک تقریر میں لکھا ہوا کہ خلاف اولا اور جواز آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، خلاف اولا اور جواز آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، یعنی ضرورت کے موقع پر اس پر بھی عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیچھے ہمارے محدثین صاحب بیٹھے ہیں، بزرگ حضرات ہیں، بھائی چلو بزرگوں کے کرام کا تو حکم ایسی ہے کہ دائیں طرف دے دوں، چلو آپ چلو دائیں طرف پر بھی عمل کر لیا میں نے، اب آپ ذرا مزید بھائی وہاں پر ہمارے بزرگ حضرات ہیں الحمدللہ، ان کو پہنچا دینا، چلو مجھے اکرام کا ثواب مل گیا، اپنے بڑوں کا اکرام الحمدللہ۔ یہ بھی سبق ہیں، سارے سبق بھائی کتابوں میں نہیں ہوتے، قدموں میں ہوتے ہیں، نہ لگنا ہے۔ اتنا باقی کوئی اور ساتھی پی رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور ہمارے بزرگ ہیں پی رہے ہیں الحمدللہ، اور نیک اساتذہ پی رہے ہیں، بچا ہوا تو میں خود پیوں گا بعد میں آپ کا۔ آتا نا سور المومن شفاء، ہمارے مولانا عبداللہ برنی صاحب مدینہ منورہ میں تھا، تو سور کا معنی کرتے ہیں، سور کا معنی جھوٹا کر دیتے ہیں، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، فرمانے لگے جھوٹے میں تو جھوٹ کا بھی شائبہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ لگتا ہے اس میں، اصل اس کا معنی یہ ہے سور المومن شفاء، کہ مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے، مومن کے بچے ہوئے پانی میں کھانے میں مومن کے بچے ہوئے میں شفا ہے، سور المومن شفاء، مومن کا جو بچی ہوئی چیز ہے اس میں شفا ہے، یعنی سورہ کا معنی ویسے بقیت الشیء یہ بھی آتا ہے۔ جزاک اللہ، کیا رکھا تو کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ ما تعلق حدیث نیت ترجمہ، کیا معنی سے ہے؟ اب خود ترجمہ کریں، اب دیکھو لفظی ترجمہ نکالے ہیں، ہاں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لے پڑے گی، آپ پڑھو ذرا، آپ کرو۔ ہاں نہیں وہ تو آگے پھر پہلے اس کو پورا کریں، اس سے کوئی مطلب یہ ہے، چلو دیکھیں گے، اتنا تو پتہ چلے گا نہیں، چلو حدیث بھی ہے ترجمہ بھی ہے، ہاں باقی ترجمہ کرنے کی فکر بھی ہو، کوشش ہو جتنا ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ آگے بتلائیں، ما تعلق حدیث نیت ترجمہ، اب اس کا مفہوم کیا نکلا؟ ہاں ترجمۃ الباب، ترجمہ بائے فاعل کی مصدر ہے ترجمہ، ان ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا مناسبت ہے، یہ ترجمہ بائے فاعل کی مصدر ہے، یہ کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، آگے ہم آگے کیا لکھا ہے؟ فذکر فیہ وجوہ الاول، آگے دیکھ لیں گے نا، جزاک اللہ۔ اب ذرا اس کو سوچو ذرا، ابھی کرو مطالعہ کرو، ابھی غور سے دیکھیں ذرا، سب دیکھیں اس میں کیا مطلب ہے۔ ہاں ایسے ابھی دیکھو ذرا مطالعہ کرو ذرا، ایسے پہلے بھی دیکھا ہوگا لیکن ابھی اور ذرا دیکھنا ایسے۔
ہم کریں خود اپنے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کیا نام بھائی کا نا عبد التواب, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی مدرسے کی تعلیم ہو, سکول کالج کی تعلیم ہو, سب کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. اس میں ایک لفظوں کو دیکھنا ہے, اس میں کیا چیز ہے, زبر ہے, زیر ہے. آپ کریں. چلو پہلی وجہ کیا بیان کی ہے, پہلے تو لفظی ترجمہ دیکھیں, پھر اس کا مفہوم نکالنے کی کوشش کریں گے, اس کا مفہوم سمجھنے کی. چلو آپ طرف بولو. ہاں کتنی تھوڑی سی بات جو کیا. ہاں مدینہ تشریف لانے سے پہلے دھیان سے بولیں. ہاں اب دیکھو, اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ پھر آپ کو مطالعہ کیا کہ نہیں کیا رہا ہے. ہاں جی, مطالعہ کی حاضری تو کون لگا سکتا ہے, یہ دماغ کی حاضری تو اللہ ہی لگا سکتے ہیں. لگا لینا ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں, حاضری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے, ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جن کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں عالم میں. ہاں اب پڑھیں ذرا. اب پہلے لفظ خطبہ دیا اس حدیث شریف کے ساتھ. آگے کیا لکھا, لما قدم المدینہ کا کیا معنی. اتنی بات سامنے آ گئی. دیکھو جب آپ محنت کریں گے, غور کریں گے, آہستہ آہستہ, کبھی ایک لفظ, دو لفظ, تین لفظ, ایک وقت ایسا ہے کہ آپ پورا سبق حل کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں آگے چلیں. اب آگے دیکھنا ہے. اب اگلے لفظ میں یہ تو کچھ آسان سی بات لگ رہی ہے. اب آگے دیکھیں. وذالک ظہورہ و استعلائہ. ہاں کیا ہم وذالک بدء ظہورہ و استعلائہ. کیا معنی ہے اس کا, بدء ظہورہ و استعلائہ. ہاں کیا ظہور اور آپ کے غلبے کی ابتدا تھی. جزاک اللہ. آپ کے ظہور مدینہ منورہ میں آمد, یہ آپ کے نا ظہور کی اور غلبے کی ابتدا ہے. اور وحی کا عنوان کیا ہے, بدء الوحی یا رکھنا. اور آگے دیکھیں. فالاول مبدأ النبوة والرسالہ. کیا معنی, آپ کا ظہور وہ نبوت اور رسالت کی ابتدا. ہاں آپ کا ظہور ہاں وہ نبوت اور رسالت کی ابتدا کا عنوان سے جوڑے نا ذرا. ہاں اب اس کی ایسی تعبیر کے ذرا اور اس کو آسان کر لیں. دیکھو باب کا عنوان کیا ہے, باب کئی ہے. دیکھو جو مفہوم ہوتا ہے نا, ہمارے نیک صاحب فرمائے لگے پہلے لفظی ترجمہ سنتے ہیں, فرمایا ہوں سٹیج پہ آؤ. اب آپ سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم بیان کریں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم
اب اس کا خلاصہ کیا نکلا اس بارک کا؟ کہ دیکھو باب کا عنوان کیا ہے؟ باب کیف کان بدء الوحی، اس میں بھی ابتدا کا ذکر ہے. باب کیف کان بدء الوحی، اس میں ابتدا کا ذکر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدینہ منورہ کہ مدینہ منورہ میں آمد، یہ بھی غلبہ اسلام کی ابتدا ہے. بس وہاں بھی ابتدا یہاں بھی ابتدا، بس مناسبت ہو گئی الحمدللہ. یہ مفہوم نکلا ہے، ایسے خلاصہ نکلا. اور بھی الفاظ لیکن تعبیر یہی ہے. باب کیف کان بدء الوحی، میں کہا تعبیر میں کوشش کرنی ہوتی ہے، مفہوم نکالنا ہوتا ہے، مفہوم آسان لفظوں میں نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اب میں نے بھی یہ حاشی دیکھا ہے اللہ، اسی سے کوئی شرح نہیں ہے اللہ. تو آج مفہوم کیا نکلا اس سے ہے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مدینہ منورہ میں آپ نے اس حدیث شریف کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں ہجرت کا ذکر ہے نا، ہجرت کا ذکر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو خطبے میں ارشاد فرمایا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد آگے یہ غلبہ اسلام کی ابتدا تھی، اور یہاں بھی ابتدا کا ذکر ہے کیونکہ یہ وہی ہے، وہی یہ بھی مبدأ اور رسالہ و نبوت، یہ بھی رسالت اور نبوت کا مبدأ ہے. جب وہی شروع ہوتی ہے تو سمجھو کہ آگے اب رسالت کا آغاز ہو گیا اور نبوت کا آغاز ہو گیا. ہاں یہ بات ذہن میں آگے یہاں بھی وہی کا ذکر ہے. اور آگے ذہن میں آگے بات رہا ہے. ہاں یہ مبدأ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بھائی کر لیں چلو کچھ نہ کچھ تو میں نے کہا نا، کچھ بات سمجھ میں آئی جائے گی الحمدللہ ہے. ہاں طلباء کے مطالعے کا مطلب یہی ہے کہ بس پوری کوشش کریں حل کرنے کی، سمجھنے کی، کرنا، پھر اس کا مفہوم باہر نکالنے کی، اگلے کو ہم نے بات کیسے سمجھانی ہے کرنا. تو سادہ سی بات ہے کہ وہی باب کا عنوان ہے باب کیف کان بدء الوحی، اس میں ابتدا کا ذکر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد یہ غلبہ اسلام کی ابتدا ہے. بس یہ مفہوم نکلا ہے الحمد للہ. تو وہاں میں اوپری ابتدا کا ذکر عنوان میں، اور حدیث میں بھی ابتدا کا ذکر ہے. چلو آگے مزید پھر آپ دیکھ لیں الاول، وہی ابتدا کیسے ہے، وہی کیونکہ وہی یہ مبدأ النبوۃ و رسالہ، نبوت رسالہ کا مبدأ ہے. اور ثانی میں بدء النصر ہے اور وہ ظہور ہے، اس کی ابتدا ہے الحمدللہ. اس کی تعبیر تھوڑی سی میں تھوڑی سی اور آسان الفاظ میں کر دی کہ مدینہ منورہ اوپر ہے، وہی کا ذکر ہے، وہی کا ذکر ہے. اور وہی نبوت کا مبدأ اور جب مفہوم بیان کرنا ہوتا ہے اس میں بس کوشش کریں کہ مختصر لفظوں میں بات کا مفہوم ادا ہو جائے. اب آگے چلیں. وہ الثانی آگے دیکھیں، دیکھا تو اچھا پھر آگے دیکھ کر آئیں اچھی طرح سے خوب ذرا ہے نا. اللہ کرے انشاءاللہ یہ کچھ مکمل ہو جائے، پھر انشاءاللہ پھر کتاب کے اندر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو آگے عبارت آپ دیکھ لیں کہ کل سے 2 صفحے عبارت آپ آگے سے دیکھ لیں عبارت ہیں، پھر آگے 3 کریں گے، پھر 4 کریں گے، پھر 5 تک جائیں گے انشاءاللہ. جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ الحمدللہ تھوڑا سا بھی انشاءاللہ. فی الحال چند ابھی 2 صفحے عبارت ہیں پڑھیں انشاءاللہ الحمدللہ. یہ دونوں انداز ہیں مگر الحمدللہ. بہرحال سب میں فائدہ ہے، یہ جڑ ہے، یہ جڑ ہے. یہ نہ پوچھیں تو پھر یہ طلباء کیسے مطالعہ کریں گے؟ پڑھنے تقریر کرنے میں تو کیا دیر لگتی ہے، وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ اپنی مہربانی. پہلے تو میں خیر یہ انداز بھی خیر اپنا تھا، لیکن کچھ لیکن اس سال مل جائیں باللہ مجھے پہلے جو مرتب انداز تھا وہ الگ کر کے بس میں کہی یہ جڑ پکڑوں اس کی ضرورت ہے. پہلے بھی حاشیہ سنتا تھا، یہ نہیں الحمدللہ حاشیہ مغرب
میرا معمول ہے عرصے سے الحمدللہ سننے کا. یہ سب کتابوں میں تقریباً الحمدللہ شروع کے دنوں میں، شروع کے ایام میں یعنی چند دن رہے، پھر بعد میں چلو بعد جب متوجہ ہو جاتے ہیں پھر آہستہ سے پھر آگے ماشاء اللہ پھر اسباب بھی چلتے رہتے ہیں الحمدللہ. یہ آپ نے اچھا نہ دیکھنا ہے اتنا. یہ دوسری وجہ آپ نے پھر دیکھنی ہے. ہاں یہ 2-3 وجہ اور ہیں، یہ سب آپ دیکھیں. پھر آپ پورا کوشش کریں کہ پورا اس کو مکمل ذرا دیکھنے کی. اس میں ایک لفظ ہے آگے آ رہا ہے، آپ کے پاس شعر ٹھیک لکھا ہو وہ فی یہ لکھا ہے فی معلم الروایات، ایسے لکھا ہے یہاں. کیا لکھا ہے یہاں؟ فی بس کیا لکھا ہے؟ فی معلم لکھا ہو یہاں بھی. یا اللہ. ہاں ہاں کیا لفظ لکھا ہے یہاں؟ ہاں مجھے پہلی مرتبہ جب ہی بخاری شریف جب پڑھا تو پہلی دفعہ باہر جب مطالعہ کا یہاں دیکھا یہ سمجھنا ہے کہ یہ معلم روایات کیا مطلب ہے اس کا. آگے کیا لکھا ہے آپ؟ نہیں ہاں آگے قیل. اب یہاں بھی یہ عبارت میں یہ غلطی ہے یہاں پر نہیں ہے، یہ معلم کا لفظ نہیں ہے کہ فی معظم روایات ہے. معظم روایات لفظ یہاں پر ہے، یہ حاشیے میں ہی غلطی ہے یہاں پر. پھر ہمارے مکہ مکرمہ میں ہمارے بزرگ ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان کے سامنے جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا انہوں کا یہ لفظ اصل یہ ہے لفظ ہے. واقعی وہ اب جو نئے جو بخاری شریف کے چھاپ ہیں ان میں ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کیا لفظ پڑھنے سے وہ فی معظم الروایات. آگے کیا لکھا آپ کے پاس؟ ہاں بالنیتی. ہاں بالنیتی اکثر روایات میں معظم روایات ہیں. اور بالنیتی آگے مفردن آگے ہیں قیل. اور یہاں میں خل محل کو لکھا ہوا ہے بالکل ہے نا. بعض دفعہ نسخے مختلف ہوتے ہیں، کہیں عبارت میں شبہ ہو تو آپ دوسرا نسخہ بھی دیکھ لیا کریں الحمدللہ. اس میں دیکھ لیا کریں کہیں نسخے میں کوئی لفظ آگے پیچھے تو نہیں ہے لگا. اب یہاں مجھے اچھا والا موازنہ لگایا کہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو مکہ مکرمہ میں ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دارالقرآن فیصل آباد کے ایک بزرگ عالم دین، ان کے پاس حدیث شریف جاگری تشریف لے گئے. ان کی خدمت میں پوچھا، انہوں نے پھر بدلایا کہ بھائی یہ تو اصل لفظ یہاں پر معظم کا لفظ ہے. اور واقعی جو نیچ جو ہے یہ بعض جو نیچ یہ جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں ٹھیک ہے، ان میں یہ بات ٹھیک ہے الحمدللہ. یہاں یہ لفظ اگر آپ نے دیکھا نا اس کو ٹھیک کر لینا. فی معلم نہیں ہے، یہ معظم رکھنا. کہ اکثر روایات میں بالنیتی مفردن قیل ہے، یہ مفرد کے ساتھ ہے. اور آگے پھر پورا دیکھنا ہے. یہ پورا آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ. کوشش کریں اس کا حل کرنے کی، اور آگے سے بھی آپ مطالعہ کر لیں انشاءاللہ. پھر آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. یہ مناسبت ہے نا، اس حدیث کی مناسبت کیا ہے اگر ہے یعنی نیت والی حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ ایک مناسبت تو ہو گئی نا یہاں ذکر کر دی. کیا مناسبت ہے کہ بدل وحی، کہ اس میں بھی وحی کی ابتدا کا ذکر ہے، ابتدا کا ذکر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد، اس میں بھی غلبہ اسلام کی ابتدا ہے الحمدللہ. تو اوپر بھی ابتدا اور یہاں بھی ابتدا ہے تو مناسبت ہو گئی الحمدللہ. یہ میں نے مفہوم رکھ کر دیا، باقی اور الفاظ بھی ہیں لیکن مفہوم ہی نکلتا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو، کوشش جاری رکھیں.